قانون شہادت میں جو یہ معاملہ رکھا گیا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام، اور یہ قرآن مجید کی نص صریح ہے، نص قطعی ہے، اس میں بھی اصل سبب کیا ہے کہ مبادہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اس سے ذہن منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بحیثیت عورت نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ جب ثانوی حیثیت اسے اپنی عائلی زندگی میں اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو معلوم ہے کہ نمبر 2 جو ہوتا ہے سخت پریشر اس پر آتا ہے، اسے بہت سے مواقع پر اپنی رائے پیچھے کرنی پڑے گی اور نمبر 1 کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، اگر تو کوئی شے ایسی ہے کہ جس میں دین کی کوئی بنیادی بات آ گئی، نص صریح ہے، یہ شے حرام ہے، تو عورت کہہ سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کوئی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو، جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت آ گئی، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ لیکن فرض کیجئے 2 چیزیں ہیں، گھریلو زندگی میں یہ معاملات آتے رہتے ہیں، یہ کام یوں کر لیا جائے یا یوں کر لیا جائے، اس فرض کیجئے گھر کی سیٹنگ ہی کا معاملہ یوں کیا جائے یا یوں کیا جائے، کہیں رشتے ہیں بچوں کے کرنے ہیں، یہاں کیا جائے یا وہاں کیا جائے، کوئی نس والی بات نہیں ہے، کوئی حرام سری کی بات کسی طرف بھی نہیں ہے۔ اب ایسے معاملات میں عورت کو ذہناً طبعاً قلباً آمادہ رہنا چاہیے، یا تو وہ اپنے شوہر کو قائل کر لے، بات منوا لے، بات ٹھیک ہو گئی، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر کہیں وہ اختلاف برقرار رہتا ہے تو یہ لازمی تقاضا اس گھریلو زندگی کا اور اس کے نظام کو درست رکھنے کا کہ عورت کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے گی، چاہے وہاں دونوں چیزیں مساوی ہو رہی ہوں، کہیں کوئی گناہ کا معصیت کا معاملہ نہیں ہے، دونوں مباحات کی چیزیں ہیں، لیکن مباحات کے چوائس میں اسی کو جس کو آپ کہتے ہیں گویا کہ ایک طرح کا ویٹو حاصل ہوگا مرد کو اپنی خاندانی زندگی کے اندر۔ اب اس کا ایک رد عمل ہوتا، یہ فطرت انسانی ہے، جہاں وہ محسوس کرے گی کہ میری رائے اپنی جگہ، وہ سمجھ رہی ہے کہ میری رائے جو ہے بہتر ہے، صحیح تر ہے، لیکن اسے قبول کرنا پڑ رہا ہے شوہر کی رائے کو، ایک دباؤ اس کے اوپر ہوگا۔ یہ دباؤ زندگی میں جو بھی کسی آرگنائزیشن میں نمبر 2 پر ہوگا اس پر شدید دباؤ آتا ہے، اور اس شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے یہ نسیان جو ہے، بھول، یہ در حقیقت ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر یہ نسیان نہ ہو اور انسان کو تمام صدمے اور رنج اور دکھ جو پہنچے ہیں وہ یاد رہے تو زندہ رہنا ناممکن ہو جائے انسان کا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں اس دلیل کی بنا پر سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو وہ بات کہی، نسیان تو مرد کو بھی ہوتا ہے، مرد بھی باتیں بھولتے ہیں، یہ کوئی خاص عورت ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ صانع، وہ فاطر فطرت، وہ خالق، الخالق المصور، وہ جو ہے الباری، اس نے یقیناً اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی رکھی ہے کہ جس کو وہی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا نہ جانے گا وہی جس نے بنایا، پیدا کیا؟ وہ تو نہایت باریک بین ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔